بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم سب مومن ہیں۔ مومن کے معنی ہوتے ہیں یقین کرنے والا، اور الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، اور مسلمان کے معنی ہوتے ہیں ماننے والا۔ کس چیز کا یقین کرنے والے اور کس کی ماننے والے؟ کس کا یقین کرنے والے اور کس کی ماننے والے؟ تو دوستو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے وعدوں پر یقین کر کے اللہ اور اس کے رسول کی ماننے والے، اللہ کے وعدوں پہ یقین کر کے اللہ اور اس کے رسول کی ماننے والے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم سب ایسے ہی لوگ ہیں۔ اگر میرے اندر، آپ کے اندر، کسی کے اندر اس میں کوئی کمی اور کوتاہی ہے، وہ دور کر لینی چاہیے، اور اس کے دور کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ جب یقین ہوگا تب عمل ہوگا، اور جب عمل ہوگا اللہ کا وعدہ پورا ہوگا۔ جب یقین میں کمی کوتاہی ہوگی، اعمال میں کمی کوتاہی ہوگی۔ جب اعمال میں کمی کوتاہی ہوگی، اللہ کے وعدے پورے نہیں ہوں گے۔ ہم کہیں گے کہ ہم مسلمان ہیں، اور اللہ نے مسلمانوں سے یہ وعدے کیے ہیں، اور وہ وعدے پورے نہیں ہو رہے ہیں، ہم وہ وعدے پورے ہوتے نہیں دیکھ رہے ہیں۔ تو دیکھو، کمی تو ہوگی اپنے اندر، اور کمی بتائیں گے ہم کہیں اور، یعنی اللہ کے کلام میں، اللہ کی بات میں کمی بتائیں گے وہاں۔ اور خدا نے خواستہ اگر ایسا ہو تو پھر آدمی ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا، ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ دیکھو دوستو، الحمدللہ ثم الحمدللہ اپنے اساتذہ کی برکت سے اور اپنے مشائخ کی برکت سے میں صرف قرآن اور حدیث کے اندر ہی رہتا ہوں، باہر نہیں نکلتا۔ ادھر ادھر کے قصے بھی سے میں نہیں سناتا، الا ماشاء اللہ کبھی اپنی بات، قرآن کی بات، حدیث کی بات ہی واضح کرنے کے واسطے کسی قصے کی ضرورت پیش آ۔ دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں، اور ان میں سے مشہور ہے یہود، اور ان میں سے مشہور ہے نصارہ، عیسائی، کرسچن۔ قرآن پاک میں ان کا حال بیان
تفصیل سے حال بیان کیا۔ یہ جو بات میں نے آپ کے سامنے کہی ہے یہ یہودیوں کا حال تھا۔ کیا کہ نہ اللہ کے وعدوں پہ یقین، نہ اس طرح کے اعمال، اور امید یہ کہ اللہ کے سب وعدے پورے ہوں۔ اسی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ان سے کہا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم۔ پوری آیت شریفہ کا ترجمہ اور تفسیر نہیں کرتا، ایک ہی جملے کی وضاحت کرتا ہوں۔ اللہ نے یوں فرمایا ان کو کہ تم نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے تم وہ وعدہ پورا کرو، میں نے تم سے جو وعدے کیے ہیں میں وہ وعدے پورے کروں گا۔ بندے کا، انسان کا اللہ سے کیا عہد ہے؟ یہ دیکھو، جب بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے تو وہ یہ عہد کرتا ہے کہ میں اب اللہ کی مانوں گا، اللہ کے رسول کی مانوں گا، اور وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ سچا، اللہ کا رسول سچا، اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات سچی، اللہ اور اس کے رسول کا ہر وعدہ سچا۔ اگر وہ اپنے اس عہد پر رہتا ہے، قائم رہتا ہے، اللہ کی مان کر زندگی گزارتا ہے تو اللہ کا ہر وعدہ پورا ہوگا، اور اللہ کے وعدے پورے ہوئے ہیں۔ اللہ کے وعدے پورے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اپنے نیک بندوں کے قصے بیان فرمائے اور یہ دکھلایا، یہ بتلایا، یہ سمجھایا کہ دیکھو اللہ کے وعدے کیسے پورے ہوئے اور اللہ کی نصرت کیسے آئی۔ اور اللہ رب العزت نے اپنے نافرمان بندوں کے قصے بھی قرآن پاک میں کثرت سے بیان کیے اور یہ بتلایا، یہ سمجھایا کہ دیکھو ہمارے اپنے عہد معاہدے کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے اور ہمارے حکموں کو نہ ماننے کی وجہ سے کس طریقے سے ان پر عذاب آیا، کس طریقے سے ان کو سزا دی گئی، یہ قرآن پاک میں بے شمار اور بار بار بیان کیا گیا۔ دوستو، یہ وعدے وہ بھی ہیں جو دنیا میں پورے ہوں گے، اور یہ وعدے وہ بھی ہیں جو مرنے کے وقت پورے ہوں گے، اور یہ وعدے وہ بھی ہیں جو مرنے کے بعد پورے ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے ہر موقع پر، ہر موقع کے واسطے اپنے بندوں سے کوئی نہ کوئی وعدہ کیا ہے اور ہر وعدہ پورا ہوگا۔ ہم فضائل میں، فضائل کی حدیثوں میں جو سنتے رہتے ہیں وہ اللہ کے وعدے ہیں۔ قرآن پاک میں جو ہم سنتے رہتے ہیں وہ اللہ کے وعدے ہیں، اور یہ اللہ کے وعدے اعمال سے اور ایمان سے وابستہ ہیں۔ یہ ضرور بھی ضرور پورے ہوں گے۔ جو بات میں نے ابھی بتائی تھی،
میں اس کو نہ لوٹا کر آپ کو ایک آیت شریف سناتا ہوں۔ وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا۔ اللہ نے سب امتوں سے وعدے کیے، یہودیوں سے بھی وعدے کیے، انہوں نے یقین نہیں کیا، عمل نہیں کیا، اور وعدے پورے ہونے کے امیدوار رہے، اور جب وہ وعدے پورے نہیں ہوئے تو یوں کہا کہ اللہ کے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اللہ کسی کو کچھ نہیں دیتا، پھٹی کوڑی نہیں دیتا۔ وقالت اليہود ید اللہ مغلولہ، انہوں نے یوں کہا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے غصے کا اظہار فرمایا اور ان کو بددعا دی کہ غلت ایدی، انہی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اور وہ اس کہنے سے اللہ کی لعنت کے مستحق ہو گئے، اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے۔ میرے دوستوں، مختصر سے الفاظ میں نے وہ بات آپ کو سمجھا دی جو میں لے کر بیٹھا تھا اور جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا۔ اب میں اسی بات کی تھوڑی تفصیل کرتا ہوں۔ دیکھو، آخرت کے بارے میں جنت اور جنت کی نعمتوں کا ذکر ہم بار بار سنتے ہیں، اور تقریباً ہم میں کسی کو شک بھی نہیں ہے کہ ہاں مومنین کے واسطے جنت ہے، اور ہم میں اس میں کسی کو شک بھی نہیں ہے کہ ہاں جنت میں بڑی بڑی نعمتیں ہیں۔ لیکن میرے دوستو، نفس کے بہکاوے سے اور شیطان کے بہکاوے سے اور اپنی جہالت سے اور اپنی کم ہمتی سے یہ دنیا میں ہم نہ معلوم کیا کیا کرتے رہتے ہیں، اور یہ یقین نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مان کر زندگی گزارنے سے اس دنیا کے واسطے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے وعدے ہیں۔ جنت کے تو ہیں ہی وعدے، اس دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے بہت سارے وعدے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک آیت شریفہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تم سب مل کر اپنے گناہ بخشواؤ۔ پہلے آج تک جتنے نافرمانیاں ہوئی ہیں اور جتنے گناہ ہوئے ہیں ان سب کو معاف کراؤ، اور پھر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اللہ کی مان کر زندگی گزارنے لگو۔ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی، تم کو بہترین زندگی عطا فرماوے گا ایک مدت تک، یعنی دنیا میں۔ متاع دنیاوی زندگی کو کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں، لیکن تلاوت کے دوران اور غور کرنے سے سمجھ میں یہ بات آئی ہے کہ اس آیت شریفہ سے جامع کوئی دوسری آیت نہیں ہے قرآن پاک میں دنیاوی وعدوں کے واسطے، دنیا کے وعدوں کے واسطے۔ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی، الی اجل مسمی کا مطلب ہوتا ہے دنیا، اور تمہیں خوب نوازے گا، بہترین طور پر نوازے گا۔ چونکہ ہم یہ بات سنتے رہتے ہیں اور بار بار سنتے رہتے ہیں، میں کچھ آپ کو ایسی بات سنانا چاہتا ہوں کہ ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو کہ ہم اللہ کی مان کر زندگی گزاریں۔ ہمارے اندر وہ جو ایمان ہے، ایمان اور یقین ہمارے دل کے اندر چھپا ہوا اور دل کی گہرائیوں میں رکھا ہوا، وہ اتنا جذبے میں آوے اور وہ اتنا جوش مارے کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھنے لگیں کہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے پورے ہو رہے ہیں۔
میرے بزرگوں اور دوستوں، اس سلسلے میں آپ کو خالص دنیا کی بات بتاؤں گا جو اس دنیا میں پیش آئی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ جا رہے تھے تو وہ قصہ تو بڑا طویل ہے، اس کو میں بیان نہیں کر رہا۔ اتنی بات بتاتا ہوں میں بس آپ کو کہ جب مکہ مکرمہ کی سیما سے اور مکہ مکرمہ کی حدود اور سرحد سے آپ باہر ہوئے تو آپ کو مکہ چھوڑنے کا دکھ ہوا، آپ کو مکہ چھوڑنے کی تکلیف ہوئی، اور آپ نے مکہ مکرمہ کی طرف، بیت اللہ کی طرف نظر کر کے، رخ کر کے یوں کہا کہ اے مکہ اور اے بیت اللہ، اگر میری قوم مجبور نہ کرتی تو میں ہرگز تجھ کو نہ چھوڑتا۔ آدمی جہاں پلتا ہے، جہاں بڑھتا ہے، جہاں رہتا ہے، جہاں اس کے ماں باپ اور اس کا خاندان رہتا ہے، اس وطن سے، اس گھر سے اس کو محبت ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے اور بیت اللہ سے محبت تھی، اور پھر بیت اللہ وہ انوار اور برکات کی جگہ ہے، وہ انوار و برکات کی جگہ ہے کہ روئے زمین پر دوسری کوئی ایسی جگہ نہیں ہے، روئے زمین پر کوئی دوسری ایسی جگہ نہیں ہے۔ یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ ہے، ہر جگہ ہے، کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں اللہ موجود نہ ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنا گھر کہا ہے، بیت اللہ کا۔ تو ان سب برکات کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ چھوڑنے کا دکھ ہوا، تکلیف ہوئی، اور آپ نے بیت اللہ کی طرف اور مکہ کی طرف نظر کر کے کہا اے بیت اللہ اور اے مکہ، اگر میری قوم مجھے مجبور نہ کرتی تو میں تجھے ہرگز نہ چھوڑتا۔ یہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک وعدہ کیا۔ کیا وعدہ ہوا؟ ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد، جس کا ترجمہ اور تفسیر نہیں بلکہ اپنے الفاظ میں مطلب بیان کرتا ہوں جو سب سمجھ جائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے آپ پر قرآن نازل کیا اور جس نے آپ پر قرآن پر عمل کرنا فرض و لازم کیا، اور جس کی وجہ سے مکے والوں نے آپ کو مکے سے نکالا، ان الذی فرض علیک القرآن، وہ تم سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ تم کو ایک دن مکے میں واپس لائے گا، وہ تم سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ تم کو ایک دن مکہ میں واپس لائے گا۔ بات تو سمجھ ہی گئے آپ؟ یوں کہو آپ کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا کہ شہر مکہ ہم تمہیں عطا کریں گے۔ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ کیا کہ یہ شہر مکہ ہم تمہیں دیں گے۔ میرے دوستو، تاریخ گواہ ہے، دستاویزی ثبوت موجود ہیں، ساری دنیا جانتی ہے، بلکہ موقع پر آج ایسا ہی ہے کہ 8 سال کے بعد ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں فاتحانہ طریقے پر داخل ہوئے، فاتحانہ طریقے پر داخل ہوئے۔ آپ نے جس کو چاہا اس کو نوازا اور جس کو چاہا اس کو محروم کیا، بلکہ جس کو چاہا اس کو معاف کیا اور جس کو چاہا آپ نے اس کو قتل کیا۔ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک وعدہ کیا، اور وہ وعدہ دنیا سے متعلق تھا، اور وہ وعدہ پورا ہوا۔ اسی لیے بار بار کہو
اللہ سچا، اللہ کا رسول سچا، اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات سچی، اللہ اور اس کے رسول کا ہر وعدہ سچا۔ میرے دوستو، وہ تو میں ذکر نہیں کرتا جو باتیں کچھ شیطان، کچھ نفس ہمارے دل میں ڈال دیتا ہے۔ بس میں ایک واقعہ آپ کو اس طرح کا بتاؤں گا کہ اس کی راہ بند ہو جائے گی، اس کا راستہ بند ہو جائے گا۔ اسی سفر میں، یعنی ہجرت کے سفر میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 3 دن غار ثور میں رہ کر نکلے اور مدینے کی طرف روانہ ہوئے، مدینے کی طرف چلے، تو ایک نیا واقعہ پیش آیا۔ وہ نیا واقعہ یہ تھا کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے نکلے تھے، اس دن مکے نے اور مکے کے رئیسوں نے، مکے کے چودھریوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ جو شخص محمد کو زندہ مردہ گرفتار کر کے لاوے اس کو 100 اونٹ ملیں گے۔ یہ 100 اونٹ اس زمانے میں بھی کچھ مالیت کم نہیں تھی، اور اس زمانے میں بھی یہ مالیت کم نہیں ہے۔ آپ اگر 1 لاکھ روپے کا بھی ایک اونٹ لگاوے تو 1 کروڑ روپے بنتے ہیں۔ اس لالچ میں مکہ مکرمہ کے نوجوان پھیل گئے، چاروں طرف پھیل گئے، لیکن سب نامراد واپس آئے۔ 3 دن کے بعد، 4 دن کے بعد ایک نوجوان نے مکہ میں ایک محفل میں، ایک مجلس میں آ کر کہا کہ مجھے ادھر کو جاتے ہوئے 2 آدمی نظر آئے ہیں، اور جیسا کہ ہماری اردو میں کہتے ہیں کہ ہو نہ ہو وہ محمد اور ابو بکر ہی ہیں، یعنی وہ اپنا یقین ظاہر کر رہا ہے کہ محمد اور ان کا ساتھی ایک اور ادھر کو جا رہے ہیں۔ اس مجلس، اس محفل میں ایک نوجوان تھا، اس نے اس کی بات کاٹ دی۔ ارے تو اتنے دن ہو گئے، نہ معلوم کہاں چلے گئے ہوں گے، اب کہاں ہیں، اب کہاں رکھے ہیں یہاں سے۔ لیکن 100 اونٹوں کا لالچ تھا، اور مکے میں شہرت اور نام آوری کا لالچ تھا، اس لیے کچھ دیر وہ وہاں بیٹھ کر وقفہ کر کے اٹھا اور اپنے گھر گیا، گھوڑے پر سوار ہوا اور اسی طرف گھوڑا دوڑا دیا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت قریب پہنچ گیا، بہت قریب پہنچ گیا۔ قریب تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیتا، اتنا قریب پہنچ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھ رہے تھے وہ اس کو سنائی دیتا تھا، اور اس شخص کا نام تھا سراقہ بن مالک۔ یہ میں اگلی بات کہنے سے پہلے آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں۔ آپ ٹک ٹکی باندھ کر مجھے دیکھ رہے ہیں اور بڑے دھیان سے سن رہے ہیں، میں کہتا ہوں اس بات کو، لیکن اس کے باوجود میں کروں گا کہ میری اس بات کی طرف دھیان دیجیے، اس کو نوٹ کیجیے اور اس کو ہمیشہ یاد رکھیے۔ اللہ کی نصرت کے بغیر کبھی کوئی کام نہیں بنتا، اللہ کی نصرت کے بغیر کبھی کوئی کام نہیں بنتا، اللہ کی نصرت اور مدد کے بغیر کبھی کچھ نہیں ہوتا۔ کوئی شخص کتنا بھی عقل مند ہو، کتنا بھی تجربے کار ہو، کتنا بھی ساز و سامان والا ہو، کتنی بھی حکومت اور لشکر والا ہو، اللہ کی نصرت کے بغیر کام نہیں بنتا۔ بات چونکہ لمبی ہو جاتی ہے، اس لیے بہت ساری باتیں درمیان کی چھوڑنی پڑتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے زیادہ علم والا دنیا میں کوئی انسان نہیں،
ان سے زیادہ عقل والا دنیا میں کوئی انسان نہیں. میرے منہ میں مٹی، میں ایسی بات کہہ رہا ہوں، اگر اللہ کی نصرت نہ آتی تو پکڑے جاتے. ہوا یہ کہ سراقہ کے گھوڑے کو ٹھوکر لگی اور سراقہ کا گھوڑا بھی گرا اور سراقہ بھی زمین پر دھڑام گرا. سراقہ سنبھلا، اٹھا، گھوڑے پر سوار ہوا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گھوڑا دوڑا. اس واسطے کہ 100 اونٹوں کا لالچ تھا، مدینے میں نام آوری کا لالچ تھا، مدینے میں شہرت اور نام آوری کا لالچ تھا. نام آوری شہرت سمجھتے نہیں سمجھتے تو ہوں گے، انگلش زیادہ بول نہیں سنتے، بڑا فیمس ہونا تھا، فیمس ہونا تھا. تو چلا پھر اب وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچتا ہے تو پتھریلی زمین میں سراقہ کا گھوڑا دھس جاتا ہے، پیٹ تک دھس جاتا ہے. یہ اللہ کی نصرت نہیں تو کیا؟ اللہ کی نصرت نہیں تو کیا؟ اسی لیے میں کہا ہے اس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگو اور اس یقین کے ساتھ زندگی گزارو کہ اللہ کی نصرت کے بغیر کوئی کام نہیں بنتا. دوستو، اب سراقہ سمجھ گیا کہ یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں یہ، اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گویا کہ معافی مانگی. اب آپ دیکھیے اگلی بات بھی سنیے. اور اس کو یہ یقین ہو گیا کہ ایک دن یہ شخص یقیناً مکے میں حاکم اور فاتح ہو کر داخل ہوگا. اس لیے اس نے فوراً ایک درخواست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی اور یہ کہا کہ مجھے امان نامہ لکھ کر دے دیجیے گا، میں واپس جا رہا ہوں، مجھے امان نامہ لکھ کر دے دیجیے گا. جس کا مطلب یہ ہے کہ جب مکے میں آپ کی حکومت ہو تو اس وقت کوئی نہ میری جان کو نقصان پہنچاوے، نہ میری اولاد کو کوئی نقصان پہنچاوے، نہ میرے مال کو کوئی نقصان پہنچاوے. میری جان، میرا مال اور میری اولاد پوری طریقے سے محفوظ ہو، ایسی کوئی گارنٹی لکھ کر مجھے دے دیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ کر وہ امان نامہ سراقہ کو دے دیا. دیکھا یقین، دیکھا رسول کی شان اور عظمت. جی اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں، اے سراقہ، خوشی سے تیرا کیا حال ہوگا اس دن جس دن تجھ کو کسریٰ کے کنگن پہنائے جائیں. کسریٰ اس زمانے کی سپر طاقت، اور جس طریقے سے بادشاہوں کے واسطے کچھ چیزیں مخصوص ہوتی ہیں جن سے ان کی عزت اور احترام اور درجہ اور مقام جڑا ہوا ہوتا ہے. آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، پڑھنے والوں نے پڑھا ہوگا اور سننے والوں نے سنا ہوگا. ایک تھا تخت طاؤس، وہ مغلوں کی عزت تھا. ایک تھا کوہ نور، وہ مغلوں کی عزت تھا، مغلوں کا احساس تھا. تو دوستو، ہر زمانے میں بادشاہوں کے واسطے، خاندانوں کے واسطے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ان کے اعزاز اور احترام کی نشانی ہوتی ہے. تو وہ کسریٰ کے کنگن تھے جو کسریٰ کے واسطے اعزاز اور احترام کی نشانی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے کسریٰ، خوشی سے تیرا کیا حال ہوگا، اے سراقہ، خوشی سے تیرا کیا حال ہوگا اس وقت
اور تیرا مرتبہ کتنا اونچا ہوگا اس وقت لوگوں کی نگاہ میں جب تجھ کو کسریٰ کے کنگن پہنایا جائے۔ تو دوستو دنیا میں وعدہ کیا کہ تجھ کو ایک دن کسریٰ کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ دنیا میں وعدہ، دنیا میں وعدہ، دنیا کا وعدہ، تاریخ گواہ ہے، دستاویزی ثبوت موجود ہیں، ساری دنیا پڑھتی ہے، ساری دنیا جانتی ہے کہ ایران اور کسریٰ کا ملک فارس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتح ہوا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جب کسریٰ کے کنگن آئے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سراقہ کو پہنائے۔ اللہ کا وعدہ، اللہ کے رسول کا وعدہ پورا ہوا۔ پھر کہو اللہ سچا، اللہ کا رسول سچا، اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات سچی، اللہ اور اس کے رسول کا ہر وعدہ سچا۔ میرے دوستو، میں اس بات کو بہت دور تک لے جا سکتا ہوں۔ قرآن پاک میں وعدے، حدیث میں وعدے جن کی کوئی گنتی نہیں، جو پورے ہوئے ہیں، لیکن میں اس بات کو یہی روک رہا ہوں، اور بس اتنی بات آپ کو اب آگے بتانا چاہتا ہوں جو بات میں آپ کو شروع میں بتا چکا ہوں کہ اللہ کے وعدے کس طرح پورے ہوں گے۔ یہ اللہ کے وعدے جو اللہ نے ہم سے قرآن پاک میں کیے ہیں کیسے پورے ہوں گے؟ چلیے بات چل رہی ہے ان وعدوں کی جو دنیا میں کیے گئے، بہت سارے وعدے ہیں۔ بتاؤ کیا چاہیے تمہیں اس دنیا میں؟ تمہیں کیا چاہیے جس کا اللہ نے تم سے وعدہ نہ کیا، جس کا اللہ نے تم سے وعدہ نہ کیا؟ اپنے دین پر چلنے میں، اپنی ماننے میں وعدہ نہ کیا۔ دنیا میں کیا چاہیے؟ دیکھو وہ آیت شریفہ تو میں نے ابھی آپ سے پڑھی، آپ کے سامنے پڑھی تھی، اب دوسری سنو۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ بہت سارے حافظ ہوں گے اس مجمع میں۔ کون سے پارے میں ہے یہ آیت شریفہ؟ 29ویں پارے میں ہے یہ آیت شریفہ۔ کیا ترجمہ اس کا؟ تم اپنے گناہ معاف کرا لو، پچھلی حرکتیں سب معاف کرا لو، اور اللہ کے مطیع و فرما بردار بندے بن کر، اللہ کی مان کر زندگی گزارنے لگو۔ وہ تم پر موسلا دھار بارش برسائے گا، وہ تمہیں مضبوط کرے گا، مدد کرے گا تمہاری مال سے اور اولاد سے، لڑکوں سے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے تمہاری سرزمین میں باغ لگا دے گا اور نہریں بہا دے گا۔ بتاؤ کون سی چیز رہ گئی؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو اللہ کی نافرمانیوں سے بچتا ہے، ہر مشکل میں اللہ تعالیٰ اس کے واسطے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال دیتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے روزی ملنے کا وہم و گمان تک نہیں ہوتا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ
أخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قریب قریب ساری چیز اس میں آ گئی. ایک چیز شاید رہ گئی، حکومت ہے، حکومت، ہاں حکومت بھی رہ گئی. سنو حکومت کے بارے میں. ایک جگہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف اس کا وعدہ کیا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذین من قبلهم. آگے بھی ہے آیت شریف. اللہ تعالیٰ اس میں حکومت کا وعدہ کرتا ہے. چلیے اس کی تفسیر اور ترجمہ کرنے میں دیر لگے گی. ایک چیز آپ آسانی سے سمجھ جائیں گے. کیا؟ آپ کے بہت ساروں کے گھروں پہ بھی لکھی ہوئی ملتی تھی، اب تو وہ شوق ختم ہو گئے. نصر من اللہ وفتح قریب، بہت جگہ لکھا ہوا دیکھا ہوگا آپ نے. نصر من اللہ وفتح قریب. اس کے آگے پیچھے کیا ہے؟ اس کے آگے پیچھے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کا اور اللہ تبارک اپنی راہ میں جہاد کا حکم دیا، اور پھر جنت کے وعدے اور جنت کی نعمتوں کے وعدے دیے، اور یوں فرمایا پھر وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا. ان سب چیزوں کے ساتھ ہم تم کو وہ بھی دیں گے جس کو تم پسند کرتے ہو. ان سب کے ساتھ ہم تمہیں وہ بھی دیں گے جس کو تم چاہتے ہو. اور وہ کیا چاہتے ہو؟ وہ چاہتے ہو فتح. اللہ کی مدد آئے گی اور فتح حاصل ہوگی. تو میرے دوستو بس اس کو ہی رہنے دیجیے. اب اگلی بات، ان باتیں ہماری سنی ہوئی ہیں، ہمیں یاد ہیں، لیکن کمی یہی ہے کہ عمل میں ہوتا ہے. میرے دوستو تھوڑا سا آپ جیسے اطمینان سے سن رہے، سنتے رہیے گا، بات پوری ہو جائے. میں جلدی ختم کروں گا. سب سے پہلی چیز جو میں نے آپ کو شروع میں بیٹھتی بتائی تھی، کیا بتائی تھی شروع میں؟ کہ ہم مومن ہیں اور اللہ کے وعدوں پر، اللہ کی باتوں پر یقین کرنے والے ہیں. میرے دوستو حالات کیسے بھی ہوں اور حالات کچھ بھی ہوں، کیسے بھی ہوں کچھ بھی ہوں، سب سے پہلی بات کہ اللہ کے وعدوں میں شک و شبہ پیدا نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے وعدوں میں کوئی شک و شبہ نہ ہونا چاہیے. پورے یقین کے ساتھ اللہ کی اطاعت، شریعت و سنت کی پیروی کرتے رہنا چاہیے. دیکھو اس سلسلے میں بھی میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں، اور اس قصے سے بات پوری صاف ہو جائے گی، پوری صاف ہو جائے گی، پھر کچھ زیادہ کہنا نہیں پڑنے کا. قصہ یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ منورہ چلے گئے تو بھی دشمنوں نے آپ کا پیچھا نہیں چھوڑا. آپ سے 2 سال کے بعد ہی دوسرے سال ہی جنگ ہوئی، جنگ بدر. پھر اگلے سال ایک جنگ ہوئی جس کو کہتے ہیں جنگ احد. پھر ایک جنگ ہوئی جس کو کہتے ہیں جنگ خندق، غزوہ خندق، غزوہ احزاب. اس کا حاصل یہ ہے کہ یہودیوں نے اور مکے والوں نے اور مدینے کے رہنے والے اور دوسرے مشہور بڑے بڑے قبیلوں نے سب نے متفق ہو کر، ایک جٹ ہو کر، پتہ نہیں آپ کے یہاں بھی کہتے ہیں کہ نہیں کہتے، لوٹے نمک ڈال کے ہے آپ کے یہاں بھی ایک کہاوت. ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا، پروگرام بنایا، اور اس ارادے کے ساتھ کہ محمد کو، اسلام کو، مسلمانوں کو مٹا کر ہی آنا ہے، اس کے بغیر واپس نہیں آنا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ نے مشورہ کیا، اور مشورے میں یہ بات طے پائی کہ اس نے علاقے میں خندق کھود دو. خندق، پوری بات، پورا قصہ بیان کرنے میں وقت چاہتا ہے. خندق کا کیا مطلب؟ اتنا چوڑا گڈھا
اور اتنا گہرا گڈھا کہ آدمی یا گھوڑا اس پر کود نہ سکے، اور اگر اس میں سے گر جاوے تو نکل نہ سکے۔ اب ظاہر بات ہے کہ وہ اس کو پار کر کے مدینے میں داخل نہیں ہو سکتے۔ خندق کھودو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے خندق کھودنے کا کام شروع ہوا۔ ہاں، باتیں تو بہت ہوتی ہیں اور درمیان میں ان کا بیان کر دینا بڑا فائدہ مند ہے، چونکہ دوسرے موقعوں پر گھنٹوں تقریر کر کے بھی اگر ہم ان باتوں کو سمجھانا چاہیں تو سمجھا نہیں پاویں گے، اور یہاں پر اشارے سے بات سمجھ میں آ جاوے گی۔ میرے دوستو، مسلمانوں کا ہر کام انتظام کے ساتھ ہونا چاہیے، مسلمانوں کا ہر کام حسن تدبیر کے ساتھ صحیح طریقے سے اور صحیح ڈھنگ سے ہونا چاہیے۔ کوئی کام الٹپ نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے گھر کا کام ہو، مسجد کا کام ہو، مدرسے کا کام ہو، گاؤں بستی شہر ملک کا کام ہو، سب انتظام سے ہونا چاہیے، پورے صحیح طریقے سے ہونا چاہیے۔ لمبی لمبی باتیں تو پھر ہوں گی، اور آپ کو اس قصے سے بھی سمجھ میں آئے گا۔ ایک چھوٹی سی بات یہ سمجھانے کے واسطے میں آپ کو بتا دوں، امام صاحب کا مصلی کدھر ہوتا ہے؟ بیچ میں یا کنارے پر مسجد میں؟ بالکل بیچ میں ہوتا ہے جی، بالکل سینٹر میں ہوتا ہے۔ اور آنے والے نمازیوں کو کیا حکم ہوتا ہے کہ امام صاحب کے دونوں طرف برابر کھڑے ہو، اتنے ادھر اتنے ادھر۔ آپ نے ایسا نہیں دیکھا ہوگا کہ ادھر تو لائن لگی وہاں تک دیوار تک اور ادھر کوئی بھی نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ نے یہ بار بار سنا ہوگا امام صاحب سے اور علماء کرام سے کہ بالکل سیدھے کھڑے ہو، کوئی آگے کوئی پیچھے ایسے مت کھڑے ہو، بالکل سیدھے لائن میں صف میں کھڑے ہوتے ہیں، کوئی آگے کوئی پیچھے کھڑا نہیں ہوتا، بالکل مل کے کھڑے ہو۔ یہ کیا ہے؟ انتظام۔ شریعت کے ہر کام میں آپ یہ دیکھیں گے۔ آپ نے ایک بات بہت سنی ہے، جو اذان پڑھے گا وہی تکبیر پڑھے گا، یوں ہی ہے نا بھائی؟ یہ انتظام ہے شریعت کی طرف سے۔ بھائی ایک شخص تو آیا اور اس نے اذان پڑھ دی، اب یہاں کھڑے ہیں 10 20 50 100 آدمی، ہر آدمی چاہے گا کہ میں پڑھوں تکبیر، میں پڑھوں تکبیر، تو بدنظمی پیدا ہوگی، جھگڑا بھی ہو سکتا ہے۔ انتظام کر دیا کہ جو اذان پڑھے گا وہی تکبیر پڑھے گا۔ تو ہر کام دین میں انتظام کے ساتھ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ حصہ، میں مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں، 10 میٹر کھودنے کی ذمہ داری 2 آدمیوں کو دے دی، اور جتنی بھی خندق کھودنی تھی، جہاں بھی خندق کھودنی تھی، وہ سب تقسیم کر دی، اور بذات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خندق کھودنے میں صحابہ کے ساتھ شریک رہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جس جگہ خندق کھود رہے تھے، وہاں پر پتھر کی چٹان آئی، یعنی ایک پہاڑ نکل آیا، یوں کہہ دو آپ، زمین میں نیچے ہے کہ پہاڑ نکل آیا، اور اتنا سخت پتھر کہ کدال مارے تو وہ ٹوٹے نہیں۔ انہوں نے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صورتحال بتائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس وہاں پر تشریف لائی، اور اللہ کا نام لے کر بسم اللہ پڑھ کر ایک زور سے کدال ماری، اس پتھر کا ایک حصہ ٹوٹ کر الگ ہو گیا، اور ایک روشنی ہوئی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور بلند آواز سے کہا اللہ اکبر، نعرہ تکبیر لگایا۔ ساتھ میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے بھی نعرہ تکبیر بلند کیا۔ اس کے بعد پھر دوسری کدال ماری، اور پتھر کہو، پہاڑ کہو، جو بھی کچھ کہو، اس کا ایک حصہ ٹوٹ کر پھر الگ ہو گیا، روشنی ہوئی،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور بلند آواز سے کہا اللہ اکبر. صحابہ نے بھی کہا اللہ اکبر. تیسری مرتبہ پھر اسی طرح ہوا. آپ نے کدال ماری، پتھر ٹوٹا، روشنی ہوئی اور آپ مسکرائے، بلند آواز سے کہا اللہ اکبر. جب فرصت ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ مسکرائے اور نعرہ تکبیر بلند کیا، کیا وجہ تھی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب پہلی مرتبہ میں نے کدال ماری اور اس میں روشنی ہوئی تو مجھے یمن کے بادشاہوں کے محل دکھائے، اور جبریل نے مجھ سے وعدہ کیا کہ آپ کی امت ملک یمن فتح کرے گی اور ایک دن یہ محل آپ کی امت کے قبضے میں ہوں گے. میں نے خوش ہو کر نعرہ تکبیر بلند کیا. جب دوسری مرتبہ میں نے کدال ماری، اس میں روشنی ہوئی تو مجھے دنیا کی سپر طاقت فارس ایران کے بادشاہ کسرا کے محل دکھائی دیے، اور جبریل نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ آپ کی امت کسرا کے ملک فارس کو فتح کرے گی اور یہ محل ایک دن آپ کی امت کے قبضے میں ہوں. میں نے خوشی میں نعرہ تکبیر بلند کی، اور جب میں نے تیسری کدال ماری اس وقت جو روشنی ہوئی تو دنیا کی دوسری سپر طاقت جس کو روم کہتے تھے اس زمانے میں، اس کے بادشاہ کے قیصر کے محل دکھائی دیے. اور حضرت جبریل نے مجھ سے وعدہ کیا کہ قیصر کا ملک روم آپ کی امت فتح کرے گی اور ایک دن آپ کی امت کے قبضے میں ہوں گے اس کے محل. میں نے خوشی میں کہا اللہ اکبر. میرے دوستو، اللہ مجھے معاف کرے، یہ کریں گے ملک یمن اور ملک فارس فتح، یہ کریں گے روم کو فتح جنہیں کھانے کو تو ملتا نہیں، جو اپنی حفاظت تو کر نہیں سکتے، ایک شہر کی حفاظت تو کر نہیں سکتے، یہ کریں گے ملک روم فتح. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو تو کوئی شک نہیں تھا، کوئی شک نہیں تھا. ان کے دلوں میں تو پورا یقین تھا، اور منافق خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین کرنے والوں کا مذاق اڑا رہے تھے، اور یہ جملے بول رہے تھے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بولے. لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا پورا یقین تھا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت یہ آیت شریفہ نازل فرمائی جو آپ کثرت سے پڑھتے ہیں، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللہ نے اپنی قدرت بھی بیان فرمائی، اور اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کیے ہوئے وعدے کو بھی دہرایا، اور یوں کہا کہ اس میں شک شبہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، چونکہ ملک اللہ کا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ملک عطا فرما دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ملک چھین لیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عزت دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے. تو میرے بزرگوں اور دوستو، میں آپ کو پہلی بات یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ کے وعدوں میں کسی حال میں شک و شبہ پیدا نہیں ہونا چاہیے. اللہ کا سچا، اللہ کا رسول سچا، اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات سچی، اللہ اور اس کے رسول کا ہر وعدہ سچا. ایک بات تو میں نے آپ کو یہ بتائی، میں حالات حاضرہ پر زیادہ نہیں بولتا چونکہ کوئی فائدہ نہیں.
میں نے بات آپ کو بتا دی، اب آپ خود سمجھیے. کسی کی حکومت ہو اور بظاہر کتنا ہی ظلم ہو رہا ہو اور بظاہر ہم کتنے بھی کمزور ہوں، لیکن اس سب کے باوجود اللہ کے وعدوں میں کوئی شک نہیں. یہ ایک بات. اور دوسری بات، دوسری کیا بات؟ دیکھو دوستو، میں پھر پچھلی بات لوٹ آتا ہوں. آپ بڑے دھیان سے سن رہے ہیں ماشاءاللہ، بہت دھیان سے سن رہے ہیں آپ، لیکن پھر میں کہوں گا کہ میری طرف دھیان دیجئے، میری بات کی طرف کان لگائیے. سب سے پہلے یہ وعدے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے ہوئے، اور یہ وعدے ان مسلمانوں سے ہوئے، ان مومنین سے ہوئے جن کے عمل کی، جن کے ایمان کی، جن کے یقین کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک میں تعریف کی ہے. یہ وعدے ان مومنین سے ہوئے جن مومنوں کی صفات قرآن پاک میں بیان کی گئی. یہ میری وہی بات ہے پہلی شروع کی، بالکل اسی کو میں نے کھول کر آپ کے سامنے بیان کیا. ہاں، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جو صفات تھی، جو اعمال تھے، جو ایمان تھا، جو یقین تھا، جو اخلاق تھے، جو اعمال تھے، ان جیسے لوگوں سے اللہ کے یہ وعدے ہیں. جب وہ بات ہمارے اندر آئیں گی تو انشاءاللہ یہ وعدے ضرور پورے ہوں گے. اور یہ وعدے ان مسلمانوں سے ہیں، ان مومنین سے ہیں جن مومنین کی صفات، جن کے مومنین کے اندر وہ صفات ہیں جو مومنوں کی صفات قرآن پاک میں بیان کی گئی. میرے دوستو، یہ بھی بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی، اس کو دلیل سے سمجھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں اور آپ سے ایک بات پھر بعد میں کہنا چاہتا ہوں. الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ایمان بھی بڑا مضبوط ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم میں کثرت سے نماز پڑھنے والے، ذکر کرنے والے بھی موجود ہیں. میرے دوستو، ہمارے اندر جو کمیاں کوتاہیاں ہیں ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے اور ان کو سمجھ سمجھ کر ان کو چھوڑ دو. اللہ کی نصرت آئے گی، اللہ کے وعدے پورے ہوں گے. جو دنیا میں وعدے کیے وہ بھی پورے ہوں گے، جو آخرت میں وعدے کیے وہ بھی پورے ہوں گے. میں ایک بات جس کی آپ کو سب سے زیادہ ضرورت ہے، جس کی مجھے سب سے زیادہ ضرورت ہے، جس کی امت کو آج سب سے زیادہ ضرورت ہے، وہ کیا ہے؟ گناہ چھوڑ دو، برائیاں چھوڑ دو. جو اللہ کے رسول کے طریقے ہیں، جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی جینے کا طریقہ ہے، اس طرح جیو. یہود کی طرح نہیں، نصارہ کی طرح نہیں، اور دوسرے اللہ کے نافرمان بندے اور اللہ کو نہ ماننے والوں کی طرح نہیں. ہاں، شعر شعر پڑھنا میری عادت نہیں ہے، مجھے مزہ نہیں آتا. مجھے تو آیت پڑھنے میں مزہ آتا ہے، مجھے تو قرآن پڑھنے میں مزہ آتا ہے، حدیث پڑھنے میں مزہ آتا ہے. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. اللہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی صفت بیان کی، اپنے پسندیدہ مومنین کی صفت بیان کی، ان مومنین کی صفت بیان کی جن مومنین کے لیے اللہ کے وعدے ہیں. کیا؟ الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. اللہ کے نیک بندے وہ ہیں، اللہ کے پسندیدہ بندے وہ ہیں، اور ان کے لیے اللہ کے وعدے ہیں جو بے حیائی کے کاموں سے رکتے ہیں، بچتے ہیں، اور جو تمام برائیوں سے رکتے ہیں. ہاں، کبھی کبھار کوئی بات ہو گئی تو ہو گئی، الا اللمم کا ترجمہ ہے. تو سب سے پہلے آپ اس پر آئیے، اس پر آئیے. یہ دوسری آیت شریفہ ہے،
والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ. اس آیت شریفہ کا بھی قریب وہی مطلب ہے، دو جگہ، اور تیسری جگہ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا. مومنین وہ ہیں، متقی وہ ہیں، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو برائیوں سے دور رہتے ہیں، اور جب ان سے کوئی برائی ہو جاتی ہے، کوئی گناہ ہو جاتا ہے، تو وہ استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اور وہ گناہ معاف کرا لیتے ہیں. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ. دیکھو تین باتیں بیان کی میرے بھائیوں، اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے اس وقت. پھر بیان کروں گا انشاءاللہ، پھر آؤں گا، پھر بیان کروں گا اس موضوع پر. مومن گناہ کرنے والے نہیں ہوتے، مومن تو گناہوں کو مٹانے والے ہوتے ہیں. مومن تو بھلائی کرنے والے ہوتے ہیں، بھلائی کا حکم دینے والے ہوتے ہیں، گناہوں سے بچنے والے ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی گناہوں سے بچانے والے ہوتے ہیں. والمؤمنون بعضهم من بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنکر. یہ قرآن پاک میں ہے. مومن بھلائیوں کا حکم دینے والے ہوتے ہیں اور برائیوں سے روکنے والے ہوتے ہیں. یہ ایک جگہ نہیں، بہت جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا. التائبون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر. بہت ساری صفات بیان کی، اس میں ایک یہ کہ وہ بھلائی کا حکم دینے والے اور برائیوں سے روکنے والے ہوتے ہیں. تو میرے دوستو، برائیوں سے رک جاؤ، گناہ چھوڑ دو، اور اپنے معاشرے کو بھی گناہ اور برائیوں سے پاک کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مان کر زندگی گزارو جس کے اندر سب کچھ آ گیا. یہ بھی بات ہو گئی. اگلی بات میں آپ بتاتا ہوں، اور وہ جان بوجھ کر میں بتا رہا ہوں. کیوں جان، یہ جملہ میں نے کیوں کہا؟ جب کوئی گناہ عام ہو جاتا ہے نا، کوئی گناہ عام ہو جاتا ہے، تو واعظ و نصیحت کرنے والے بھی اس گناہ کو بیان کرنے سے رکتے اور ڈرتے ہیں، اس واسطے کہ اس مجمع میں بہت سارے ہوتے ہیں ان گناہوں کے مرتکب. عام ہو رہا وہ گناہ، وہ ناراض نہ ہو جائے. اور یہیں سے بات شروع ہوتی ہے کہ امت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ بیٹھتی ہے، اور پھر وہ سب کچھ وعیدیں، دھمکیاں اور سزائیں اور عذاب آتے ہیں جو گناہ کرنے اور گناہوں سے نہ روکنے پر اللہ نے بیان کیا، اللہ کے رسول نے بیان کیا. میرے دوستو، یہی جس کا آپ ذکر سن رہے تھے، ایران، فارس، اس کے بادشاہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 قاصد بھیجے گئے. قاصد، سفیر بہت بولا جاتا ہے اردو میں یہ لفظ. یہ جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے بادشاہ کا خط، بادشاہ نے جو دیا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپنا کے لیے آگے ہاتھ بڑھائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے کی طرف دیکھا تو ان کی داڑیاں کٹی ہوئی تھی اور مونچھیں بڑی بڑی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ نہیں کی کرنی، بلکہ اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا اور ان کی طرف نگاہ کر کے نہیں دیکھی، نگاہ کر کے نہیں دیکھی. اسی لیے میرے دوستو، کڑوی بات لیکن سچی بات، بالکل صحیح بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت داڑھی.
تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت داڑھی جو امت پر فرض اور واجب ہے، جو لوگ اس کو کٹاتے ہیں اللہ اللہ کے رسول اس کی طرف نگاہ بھر کر نہیں دیکھتے، نہ دنیا میں دیکھتے، نہ آخرت میں دیکھیں گے، نہ قیامت میں دیکھیں گے۔ جی چلتے چلتے ایک بات اور وہ بھی ضروری ہے، صرف 2 لفظوں میں، جس طرح اللہ کے ہر وعدہ پورا ہوگا، اللہ کا ہر وعدہ پورا ہوگا، میرے دوستو گناہوں پر اللہ نے جو سزائیں بیان کی ہیں اور گناہوں پر اللہ نے دنیا اور آخرت کا جو عذاب بیان کیا ہے، اگر اللہ معاف نہ کرے، بندہ معاف نہ کراوے اور اللہ معاف نہ کرے تو ان کے پورا ہونے میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے، وہ بھی ضرور پورے ہوں گے، وہ بھی ضرور بھگتنے پڑیں گے، وہ بھی دنیا میں دیکھنے پڑیں گے، موت کے بعد دیکھنے پڑیں گے، آخرت میں دیکھنے پڑیں گے۔ اس واسطے اب کی اس مجلس کا، ساری مجلس کا حاصل و خلاصہ میرے دوستو یہ ہوا کہ اللہ کی مان کر زندگی گزاریں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین جیسی زندگی گزاریں، چاہے ہمارا رہن سہن ہو وہ شریعت کے مطابق ہو، دینی تعلیم کے مطابق ہو، چاہے ہمارا پہناوا ہو، چاہے ہمارا کھانا ہو، چاہے ہماری شادی بیاہ ہو، چاہے ہمارا کاروبار ہو، چاہے ہمارا مکان بنانا ہو، کچھ بھی ہو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق، دین کے مطابق، شریعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ ان سب سے متعلق اللہ کے احکام ہیں، اللہ کے دین میں احکام موجود ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات وہ جو میں پھر دوہرا رہا ہوں، اللہ کی نصرت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا، اللہ کی مدد کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا۔ اس لیے میرے بھائیوں نماز پڑھو، قرآن پڑھو، ذکر کرو، نماز حاجت پڑھو اور رو رو کر اللہ سے مانگو، رو رو کر اللہ سے مانگو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا باپ کا نام؟ ہاں وکیل محمد سلمان ہیں، گواہ ہاں محمد سلمان، گواہ محمد احسان ہے، جنید عالم ہے، مہر 5000 روپے ہے۔ لڑکا آپ آ جائیں نزدیک آ جائیے گا۔ وکیل صاحب موجود ہیں؟ وکیل محمد سلطان صاحب موجود ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے، تشریف رکھیے۔ آپ کے سامنے گواہوں نے اجازت لے لی ہے؟ آپ نے اجازت لے لی گواہوں کے سامنے؟ گواہ کون کون ہے؟ محمد احسان جی ہاں آپ ہیں، اور جنید عالم آپ ہیں، ٹھیک ہے تشریف رکھیے گا۔ میں نے کہا پڑھاؤں میں؟ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم
النکاح من سنتی وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فمن رغب عن سنتی فلیس منی وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوجوا الودود الولود فإنی اکاثر بکم الامم او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ آرزو پروین بنت مہربان صاحب بعوض مہر 5000 روپے، سکہ رائج الوقت 5000 روپے آپ کو بیوی بنا کر دی، آپ نے اس کو قبول کیا؟ میں نے اس کو قبول کیا۔ آرزو پروین بنت مہربان صاحب بعوض 5000 روپے مہر آپ کو بیوی بنا کر دی، آپ نے اس کو قبول کیا؟ بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ تو سب سے بڑا ہے، ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کے خزانے تیرے قبضے میں ہیں، تیرے خزانے کبھی کم یا ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ اگر تو اپنی مخلوق میں سے ہر ایک کو سمندروں کے برابر بخش دے تو بھی تیرے خزانوں میں اتنی کمی نہ آوے جتنی سمندر میں سوئی ڈبونے سے اس کے پانی میں کمی آ جاتی ہے۔ اے اللہ تو بڑی طاقت والا ہے، تیری قدرت میں مٹی اور سونا پیدا کرنا برابر ہے۔ اے اللہ تو بڑی طاقت والا ہے، تیری قدرت میں کنکر پتھر اور ہیرا موتی پیدا کرنا برابر ہے۔ اے اللہ تو یقیناً بڑا مہربان ہے، سب پر مہربان ہے، بڑی بڑی نعمتوں سے نوازتا ہے، بلا عوض عطا فرماتا ہے، بلا استحقاق عطا فرماتا ہے، بے شمار عطا فرماتا ہے، بغیر مانگے عطا فرماتا ہے، اور مانگنے والوں کو کبھی محروم نہیں کرتا۔ اے اللہ تو یقیناً بڑا مہربان ہے، سب پر مہربان ہے، بڑی بڑی غلطیوں کو معاف کرتا ہے، بار بار معاف کرتا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، سینکڑوں سال کے کفر و شرک تک کو توبہ کرنے سے معاف کر دیتا ہے۔ اے اللہ ہم تیری انہی اچھی صفات کے واسطے سے تجھ سے مانگتے ہیں، ہم سب کو ایمان کامل عطا فرما۔ اے اللہ ایمان کامل عطا فرما، اے اللہ ایمان کامل عطا فرما، ایمان کی لذت و حلاوت نصیب فرما، ایمانی تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، ایمانی صفات ہمارے اندر پیدا فرما، اپنے وعدوں کا یقین ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ اپنی صفات کی پہچان عطا فرما، اپنی صفات کا یقین عطا فرما، اپنی محبت و معرفت عطا فرما، اپنا خوف عطا فرما، اپنے نبی کی محبت عطا فرما، نیک لوگوں کی محبت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرما، کل عالم کے انسانوں کو ہدایت عطا فرما، ہدایت کو عام فرما۔ اے اللہ ہمیں ہماری اولاد کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، نفع دینے والا علم عطا فرما، اپنے علم پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما، جو کچھ ہم نے یہاں سنا ہے اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ذکر کرنے والی زبان عطا فرما، شکر کرنے والا دل عطا فرما، اپنی طاعت عبادت میں مشقت برداشت کرنے والا جسم عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو فرما بردار بندہ بنا، ہم سب کو متقی اور پرہیزگار بندہ بنا۔ آج تک جتنے گناہ کیے ہیں تمام گناہوں کو معاف فرما، ہر چھوٹے بڑے گناہ کو معاف فرما، پکی سچی توبہ نصیب فرما۔ اے اللہ توبہ پر استقامت نصیب فرما، اے اللہ توبہ پر استقامت نصیب فرما، تمام گناہوں سے حفاظت فرما، تمام گناہوں سے نفرت پیدا فرما، نفس و شیطان کے شر سے ہماری حفاظت فرما، ایک لمحے کے لیے ہمیں نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما۔ اے اللہ
ہم تیری عبادت کرتے ہیں، جتنی بھی کرتے ہیں اور جیسی بھی کرتے ہیں اپنے فضل سے قبول فرما۔ اے اللہ یقیناً تیری نصرت کے بغیر، تیری مدد کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ اے اللہ اپنی طاعت و عبادت میں ہماری مدد فرما، اپنی طاعت و عبادت کو ہمارے لیے آسان فرما۔ اے اللہ تو کریم ہے اور کریم کھوٹی پونجی قبول کر لیتے ہیں۔ اے اللہ ہماری ناقص عبادتوں کو قبول فرما، اے اللہ ہماری ناقص عبادتوں کو قبول فرما اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ساری مخلوق تیری محتاج ہے، تو کسی کا محتاج نہیں ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مانگتے ہیں اور کسی سے کوئی امید نہیں رکھتے۔ سچ تو یہ ہے کہ تیرے سوا ہمارا کوئی ہے ہی نہیں۔ اے اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اے اللہ ہم سب کی تمام ضرورتیں پوری فرما، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ ہم سب کی تمام ضرورتیں پوری فرما، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ بیماری اور بڑھاپے میں جب ہمارے ہاتھ پاؤں بھی ہمارا ساتھ نہ دے، اس وقت بھی ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا، اس وقت ہمیں روزی زیادہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اور ہمارے گھر کے تمام افراد کو اور امت مسلمہ کے ہر فرد کو اے اللہ صحت و قوت عطا فرما، شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، تمام بیماریوں سے شفا نصیب فرما، خصوصاً خطرناک قسم کی بیماریوں سے شفا نصیب فرما، خصوصاً خطرناک قسم کی بیماریوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ خوشحالی عطا فرما، تنگ دستی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ خوشحالی عطا فرما، تنگ دستی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ تو جانتا ہے کہ قرض نگاہیں جھکا دیتا ہے، قبر توڑ دیتا ہے۔ اے اللہ ہم سب کو قرضوں سے سبکدوش فرما، قرضوں سے سبکدوش فرما، قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے صورتیں پیدا فرما، قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ کبھی ایسی تنگ دستی میں مبتلا نہ کیجئے جس تنگ دستی میں ہم تجھے بھول جاویں اور پھر تو بھی ہمیں بھلا دے۔ اے اللہ کبھی ایسی تنگ دستی میں مبتلا نہ کیجئے، اے اللہ کبھی ایسی تنگ دستی میں مبتلا نہ کیجئے۔ اے اللہ جن کو مکان کی ضرورت ہے ان کو کشادہ مکان عطا فرما، جن کو دکان کی ضرورت ہے ان کو موقع کی دکان عطا فرما، جن کو نوکری کی تلاش ہے ان کو بابرکت اور ان کی پسندیدہ نوکری عطا فرما، اور جن کو کاروبار کی تلاش ہے ان کو بابرکت حلال کاروبار عطا فرما، اور جن کو کاروبار عطا کیا ہے اللہ اس میں برکت فرما، اس میں ترقی عطا فرما، اور ہر قسم کے حوادثات سے اس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جن کو رشتوں کی تلاش ہے ان کو نیک اور نبھا والے رشتے عطا فرما، اور جن کے رشتے طے ہو چکے ہیں کوئی بھی رکاوٹ ہے ہر رکاوٹ کو دور فرما۔ اے اللہ جن کو اولاد کی تمنا ہے ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرما، جن کو لڑکے کی تمنا ہے لڑکا عطا فرما، اور جن کو لڑکی کی تمنا ہے لڑکی عطا فرما۔ اے اللہ جن کو اولاد عطا کی ہے ان کی اولاد کو نیک بنا، صالح بنا، ماں باپ کا فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ماں باپ کے دل کی راحت بنا، ملک و ملت کا خادم بنا۔ اے اللہ ان کو بہترین قابلیتیں عطا فرما، بہترین صلاحیتیں عطا فرما۔ اے اللہ ان کو آوارہ اور ناکارہ ہونے سے بچا لے، اے اللہ ان کو آوارہ اور ناکارہ ہونے سے بچا لے۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں چین، سکون اور سکینہ نازل فرما، اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما، ہم سب کے درمیان اتفاق اور اتحاد پیدا فرما، ہمارے گھروں میں اتفاق اور اتحاد پیدا فرما، خصوصاً ماں باپ اور اولاد کے آپسی جھگڑے ختم فرما، خصوصاً میاں بیوی کے آپسی جھگڑے ختم فرما۔ اے اللہ ہم کو نرم کلامی عطا فرما، نرم مزاجی عطا فرما، خوش اخلاقی عطا فرما۔ اے اللہ بڑوں کا اکرام اور خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما، خصوصاً ماں باپ کی عزت اور خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ مال جان ایمان عزت و آبرو کی حفاظت فرما، کسی ظالم کو ہم پر مسلط نہ فرما، کسی بے رحم کو ہم پر مسلط نہ فرما۔ اے اللہ جو اپنے
جو ناجائز مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو باعزت بری فرما، اور جو اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں ان کو ان کا حق عطا فرما۔ اے اللہ مرتے دم تک دین حق پر ثابت قدم فرما۔ اے اللہ اپنے اپنے مقررہ وقت پر ایمان پر خاتمہ فرما۔ اے اللہ ایمان پر خاتمہ فرما۔ اے اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب فرما۔ اے اللہ موت کی سختی سے حفاظت فرما، قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، میدان حشر کی سختیوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ تم نے بہت سے بندوں کو بغیر حساب کے بخشے گا، اے اللہ ہم سب کو بغیر حساب کے معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کو بغیر حساب کے بخش دیجئے۔ اے اللہ جہنم سے حفاظت فرما۔ اے اللہ جہنم سے حفاظت فرما، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے بیوی بچوں کی مغفرت فرما، ہمارے بہن بھائیوں کی مغفرت فرما، ہمارے اعزاء اقربا دوست احباب کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ ہمارے مشائخ کی مغفرت فرما۔ اے اللہ امت کے اندر اتفاق اور اتحاد پیدا فرما۔ اے اللہ امت کے اندر سمجھداری اور بیداری پیدا فرما، اتفاق اور اتحاد پیدا فرما، امت کے اندر سمجھداری اور بیداری پیدا فرما۔ اے اللہ کل عالم میں امن و امان سکون اطمینان نازل فرما، خصوصاً ہمارے اس ملک میں، خصوصاً ہماری اس بستی میں امن و امان سکون اطمینان نازل فرما۔ اے اللہ خصوصاً ملک فلسطین میں امن و امان اور سکون و اطمینان نازل فرما۔ اے اللہ امن و امان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ اے اللہ امن و امان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ اے اللہ جہاں جہاں مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے اے اللہ ان کی خصوصی نصرت فرما۔ اے اللہ فلسطینیوں کی خصوصی مدد فرما، خصوصی نصرت فرما، خصوصی مدد فرما۔ اے اللہ دین کی نصرت کرنے والوں کی نصرت فرما، مدارس کی، مساجد کی، مراکز کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہر خیر جو تیرے نبی نے مانگی ہے ہم بھی مانگتے ہیں، ہم سب کو عطا فرما۔ ہر شر جس سے تیرے نبی نے پناہ چاہی ہے اس سے ہم بھی تیری پناہ چاہتے ہیں، اے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، اور جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ اے ہم سب کو پیدا کرنے والے، اے اللہ اے ہم سب کو پالنے اور پرورش کرنے والے، اے اللہ اے ماں سے زیادہ محبت کرنے والے، اے اللہ اے باپ سے زیادہ مہربان، ہم اپنا دکھ تجھی کو سناتے ہیں، تجھی سے فریاد کرتے ہیں، ہر ضرورت تیرے ہی سامنے پیش کرتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ تیرے سوا کسی میں کوئی طاقت اور کوئی مجال ہے ہی نہیں، اور تیرے سوا ہمارا کوئی ہے ہی نہیں۔ اے اللہ تو دلوں کی بات کو خوب جانتا ہے، تجھ پر کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ اے اللہ ہم سب کی اور خصوصاً حاضرین مجلس کی جائز مرادیں پوری فرما، جائز تمنائیں پوری فرما۔ اے اللہ جائز تمنائیں پوری فرما، جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ ہر مشکل کو آسان فرما، ہر پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ اے بگڑی کے بنانے والے ہر بگڑا ہوا کام بنا دے، اے قادر مطلق ہر اٹکا ہوا کام بنا دے، اے قادر مطلق ہر اٹکا ہوا کام بنا دے۔ اے اللہ اس نکاح کو بابرکت نکاح بنا، برکت والا نکاح بنا۔ اے اللہ زوجین کے درمیان الفت و محبت پیدا فرما۔ اے اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے واسطے الفت و محبت عطا فرما، ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ دونوں خاندانوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے واسطے الفت و محبت، اتفاق اور اتحاد پیدا فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اور اپنے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ اور طفیل سے ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے حق میں بھی قبول فرما، اور جو دعا کے لیے کہتے ہیں ان کے حق میں بھی قبول فرما۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔